سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا جو ریلیشن ہے زیادہ تر کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا ہے، آپ ان کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کے سوالات بھی آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، ان کی جو ویکنیس ہے، کمزوری ہے، وہ بھی یعنی کہ آپ کے سامنے آگاہ ہو جاتی ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ ان اسٹوڈنٹس کی کون سی ایسی کمزوری اور ویکنیس ہے کہ اس پہلو سے اگر ہم ان کو شریعت کی اویئرنیس دیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی اور ایکسیپٹ جو یعنی کہ زیادہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ بہت اچھا جی۔ وہ کسی زمانے میں پاکستان نہیں بنا تھا تو ایک سکھ کی دکان بڑی چلتی تھی، تو وہ سامنے مسلمانوں کی دکانیں تھیں، بڑے پریشان تھے۔ سکھ کی دکان جو ہے وہ بہت چلتی ہے اور تھے وہ سارے سنی مسلمان، تو وہ سب کے سب جا کے مسجد کے مولوی صاحب سے بات کرنے لگ پڑے کہ حضور کچھ کیجیے ایسا کہ اس کی دکان نہ چلے، ہماری چلے۔ اب چلنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایماندار بڑا تھا سکھ۔ تو مولوی صاحب نے مسئلے کا حل اگلے ہی جمعے والے دن نکال دیا۔ انہوں نے اسی دن جمعے کے خطبے میں کہہ دیا کہ جو گنڈا سنگھ ہے وہ وہابی ہو گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اس کی دکان کے باہر سارا رش ختم ہو گیا اور سارے ملاوٹ والی چیزیں خریدنے لگ پڑے مسلمانوں سے۔ حضور گزارش یہ ہے کہ کسی کی خامی کو جان کے آپ اس کو جو ٹھیک کرنے چلیں، مہربانی فرما کے خود اپنی خامی نکالیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں وہ آپ کو فالو کرے۔ یہ ہے صوفیہ کا پیغام۔ بلے شاہ کہے گا پہلے اپنی پلیتی دور کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے اندر جاتی مارو، اپنے چبھنے والے کونے کو ملائم کرو، اپنی اس اینک کے شیشے کو صاف کرو جس سے دنیا کی گرد آپ کو دکھ رہی ہے۔ تو آپ کو تو حکم ہے تزکیہ نفس کا اپنے، اور وہ اس معیار کا ہو کہ آپ کے ساتھ چلنے والا، آپ سے ملنے والا وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ تاریخ کا بڑا نام ہے عطا اللہ شاہ بخاری، آپ ایک تقریر کر کے ہٹتے ہیں، پنڈال سے ہٹتے ہیں تو کھانا لگا ہوتا ہے، میزبان نے وہ کھانا لانے والا کھانا لا کے رکھتا ہے، آپ کھانے لگتے ہیں تو پاس ہی بھنگی، اس زمانے میں بھنگی کہا کرتے تھے، جھاڑو پھیر ہے، ایک کرسچن بچہ اس جھاڑو پھیرا تو گرد بھی اڑ رہی تھی، تو شاہ صاحب نے اسے کہا کہ پتر چھاڑ جھاڑو آ کے روٹی پہلے کھا لے۔ اس نے دیکھا، بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ایک ایسا بندہ جو وقت کا اتنا بڑا مقرر ہے، اسلام کا اتنا بڑا پریچر ہے، ختم نبوت پہ اتنا کام کیا ہوا ہے، اتنا بڑا شخص ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے، شاید اس کو پتہ نہیں ہے میں کرسچن ہوں۔ پھر دوبارہ کہا پتر آ جا روٹی کھا لے، 2 بار پہ بھی نہیں سنا، تیسری بار پھر کہا پتر روٹی کھا لے، اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑا، اس کے منہ میں ڈالا، جو بچ گیا تھا اپنے منہ میں ڈالا، وہ بھاگ کے جھاڑو چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر سے 2 بچے بیگم لے گیا، کہندا شاہ جی کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ ایسی پیغام محبت دا سر اسی تے اتھے کسی نے منہ نہیں لاندے، اسی تے سکھی نفرت ہے، اسی بھرا نوں نہیں مسلمان ثابت ہون دیندے، کہندے ہو گیا تے مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ ہم نے تو نفرت سیکھی ہے، آپ اکوموڈیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ ہم کہتے ہیں جنت میں بھیجنا ہے، دنیا میں شامل نہیں کرنا، بھیجنا جنت میں ہے، دنیا میں شامل نہیں کرنا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان کے سخم کیا ہے ان کے حال پہ چھوڑیں، ہم اپنے سخم ٹھیک کریں کہ وہ فالو کریں ہمیں۔ رومی کا جملہ ہے بڑا اچھا کہ اگر تمہارا علم تمہارے رویے میں بہتری نہیں لا سکا تو لا علم اور جاہل تم سے بہتر ہیں۔ تو آپ کی دینداری سے آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوا، جو اینڈ پروڈکٹ ہے، میں اسے اینڈ پروڈکٹ سمجھتا ہوں۔ آپ کی تہجدوں سے آپ کے رویے میں نرمی کوئی نہیں آئی، آپ کے سجدوں سے اور ماتھے کے محراب سے آپ میں دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا، برداشت کرنا نہیں آیا، آپ دوسرے کے لیے گنجائش نکالنے کو تیار ہی نہیں ہیں، آپ اس کو اپنی جنت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، آپ اس کو بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا آپ کے پاس کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ایک تکبر ہے کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں۔ یہ سراسر گمراہی ہے معافی کے ساتھ۔ کمال یہ ہے کہ آپ کا تزکیہ وہ اس معیار پہ ہو کہ آپ سے ملنے والا اور معاملہ کرنے والا وہ کہہ سکے کہ یہ اس کا دین میرے سے بہتر ہے، مجھے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ آپ کے زندگی کے نتائج دیکھے، وہ ہر شعبے میں آپ کی کمزوری پائی جائے، آپ کسی بھی معاملے میں، آپ معاشی معاملے میں محتاج ہوں، گھر کے معاملات میں بالکل ناکام ہو، اولاد کی تربیت میں آپ کا جواب پھر صفر ہو، اور کوئی سماجی مقام مرتبہ بھی نہ پا سکیں، وہ ضروری ہے، بات کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کوئی شناخت تو آپ کی ہو نا جی۔ اگر وہ بھی آپ نہ پا سکیں اور آپ محتاج ہی ہوں صرف، تو میرا خیال ہے کہ اللہ کو ایسا مسلمان بھی نہیں پسند، اللہ کو طاقتور مسلمان پسند ہے، اللہ کو صحت مند مسلمان پسند ہے۔ ہم سب کے سب علماء جو یہاں آج بیٹھے ہیں، میں عبد الباسط صاحب یہ بھی چاہوں گا کہ تیسری تحریک، 2-3 تحریکوں کی میں نے چوتھی تحریک ہو جائے گی، وہ یہ بھی کریں کہ ہم اسلامک لائف سٹائل کو بھی پروموٹ کریں۔ میرا ایک اندازہ ہے، یہ غلط ہو سکتا ہے، آپ میری اصلاح کر دیجیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تعداد 4000 سے شاید زیادہ ہے، جس میں سے حلیے کی 2 یا 3 ہیں سنتیں۔ کیا پیٹ آپ کا بالکل ساتھ لگا ہوا تھا اور آپ بھوک کے ساتھ کھانا کھاتے تھے؟ سنت نہیں تھی۔ میرا اگلا سوال یہ ہے
کہ حضور کے چہرہ مبارک پہ سب سیرت لکھنے والے کہتے ہیں مسکراہٹ سجی رہتی تھی. یہ کرختگی چہروں پہ کہاں سے آپ کی آ گئی؟ یہ میں آپ کی سے مراد میں ہوں، یہ معاشرہ ہے. یہ کہاں سے آ گئی؟ شدت کہاں سے آ گئی؟ آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے تھے، راہ جاتے ہوئے عربی بدو پوچھ رہا ہے کہ محمد آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل میں محبت نہیں ڈالی تو میں کیا کروں یہاں پر. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دیندار ہے، اپنے بچے کو ساتھ نہیں لگاتے، قریب کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. میں ایسے شدت پسند لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے نفسیاتی مریض ہیں صرف باپ کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ گن پوائنٹ پہ باتیں کرواتا رہا. وہ عبادت کرنے کی بجائے منافق بن گیا. سر عبادت تھی اللہ اور بندے کی، وہ ابا جی کی نماز پڑھا معافی کے ساتھ کیونکہ دکھانی ہے، اس نے ریکارڈ میں کرنی ہے. اب وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے. مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ دین، یہ شدت تھی؟ وہ مزاج کی شدت کو دین نہ سمجھے معافی کے ساتھ. یعنی جو میرا مزاج ہے وہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو حضور کا مزاج تھا. دین وہی ہے جو نازل ہوا قرآن. دین وہی ہے جس پہ آپ نے عمل کر کے دکھا دیا حضور کی ذات گرامی نے. یہاں بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہمارا معیار اتنا اچھا ہو اخلاق کا، ہمارا معاملے کا معیار اتنا ہو، ہماری قابلیت اتنی بہترین ہو کہ لوگ ہمیں فالو کریں. سر